السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ افغانستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے رجحانات، ان کا عالمی تناظر کیا ہے، ان کے علاقائی عوامل کیا ہیں، اور اب تو جب دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے تو گوسپ مارکیٹ بھی بڑی تیز ہے، جس میں یہاں تک بھی رائے ہم نے سنی کہ جی کہا گیا کہ جی افغانستان کے لوگ جو وہاں پہ ڈومینیٹنگ ایلیمنٹس ہیں طالبان، تو وہ کہتے ہیں جی ٹیررسٹ کی یہ اصطلاح ہے، یہ ہمارے لیے اجنبی ہے، تو یعنی کہ وہ ٹیررزم سے یعنی انکاری ہیں، وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایسے سیگمنٹس ہیں اور کچھ ایسے علاقے ہیں، کچھ بارڈرنگ ریجنز ہیں، کچھ KPK کے میں ایسے سیگمنٹس ہیں، کچھ بلوچستان میں کچھ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس بھی ہیں، جائز یا ناجائز، کچھ کے محرومیاں ہیں بھی، کچھ کی نہیں بھی ہیں، تو وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں کچھ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے۔ اور اس میں جب اکثر اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فتنہ الخوارج الہندوستان کے یہ پراکسیز ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کا یہ ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے، یا اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں پوزیشن ہے، اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی۔ تو اس میں آج ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کا کیا رول ہے، اور انڈیا کا جو رشیا کے ساتھ پھر تعلقات ریوائیو ہوئے ہیں اسٹریٹجک بنیادوں پہ، اس کے انڈر لائن کیا فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے۔ تو ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں جناب نذیر حسین صاحب کو۔ آپ ہیں سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور۔ سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو نذیر صاحب، اتنے اکارڈز ہوئے، دوحہ اکارڈ جیسے آپ ہی بتاتے ہیں، 117 ڈائلاگز، منی ڈائلاگز ہوئے، بے نتیجہ۔ اور پاکستان کے بارے میں اکثر لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں، اتنی مار کھانے کی، اتنی شہادتیں کرانے کے بعد، کہ آپ بھی ان سے ڈائلاگ کریں۔ اور میرے خیال اب بھی ہماری اسٹیٹ پالیسی اوور آل وہی ہے کہ حکمت کے ساتھ چلا جائے، یعنی کہ سوائے کہ صرف مار کٹائی نہ کی جائے، لیکن دیکھ لگ ایسے نہ دکھائی دے رہا کہ یہ تمام امن کی جو کوششیں ہماری طرف سے، یہ وہ ویکنس سمجھ رہے ہیں افغانستان کے جو ڈومینیٹنگ ایلیمنٹس۔ اوور ٹو یو جناب۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے آج کے پروگرام، آج کے سیشن کا ٹائٹل دیا ہے افغانستان میں بڑھتے ہوئے ٹیررزم کے رجحانات۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں خطے اور گلوبل لیول پہ اس کے اثرات۔ یہ سب ہوا کیا ہے؟ ٹیررزم نے اس علاقے میں جڑیں پکڑ لی۔ جڑیں پکڑ لی، ایک لفظ ہوتا ہے گھر کر لیا ہے یہاں پہ، جڑیں پکڑ لی، جڑیں پکڑ لی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جو کئی تو کہتے ہیں لوکریٹو بزنس ہے یہ بغیر پچھلے 2 ڈیکیڈز میں، مانا پچھلے 20-25 سالوں میں بے تحاشا انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا انسیڈنٹ تو آپ کے سامنے اسامہ بن لادن کا تھا، جب اسی افغانستان سے وہ وہاں اپنی جڑیں کیا کہتے ہیں گہری کر رہے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا گلوبل کمیونٹی بشمول امریکہ۔ ایک ضمنی سوال کا بھی جواب ساتھ ہی دے دیں، اسامہ بن لادن واز ڈوئنگ سم ونز بڈنگ، یا اپنا ہی ان کا ایک کوئی تھا؟ چلیں یہ بھی ساتھ ہی اس میں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ چلیں جو ویسے تو یہ آج کے ہمارے سیشن کے ہاں یہ مین فوکس تو نہیں ہے، تھوڑا سا باہر ہے، کیونکہ پھر ہمیں مڈل ایسٹ جانا پڑے گا۔ ہاں بہت۔ تو ہم فوکس یہ کریں گے کہ اس ریجن میں یہ جو بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں ٹیررزم کے، میرا کہنا یہ تھا کہ یہ بدقسمتی ہے یا ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس علاقے میں یہ سب ٹیررزم جو جڑیں پکڑ چکا ہے۔ اب اس کو ختم کرنا، نہ یہ ختم ہوگا ڈائلاگ سے، نہ یہ ختم ہوگا ان کو اکاموڈیٹ کرنے سے جو اس کے ایجنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو پرپیٹریٹر جس کو آپ کہتے ہو، اور نہ یہ ختم ہوگا پیور کنیٹک ایکٹیویٹی سے۔ کافی دفعہ یہ بات یعنی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملٹری ایکشن، یعنی کائنیٹک ایکشن
لوگوں کو ہم بتا دینا کہ ہاں۔ کائنیٹک کیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ یہ بہت دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، یہ بڑا کمپلیکس سچویشن فینومینن. فنامنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا ہوگی، اور اس کی پھر ڈاکٹرن نکلے گی اس کے اندر سے، اور پھر اس کو آپ فالو کریں، اور اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ٹیررزم جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہو گیا ہے یہاں پر، جڑیں اس کی کافی گہری ہو چکی ہیں. اگر میاں صاحب گہری نہ یعنی ہوتی، کلچر میں بھی املگمیٹ ہو گیا ہمارے. اگر گہری نہ ہوتی تو امریکہ یہاں پر 20 سال رہا، 1.3 ٹریلین ڈالر خرچ کیے، اور پاکستان نے 1 لاکھ کے قریب جانیں دیں، جی معصوم لوگوں. 126 بلین کا نقصان کیا. اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بارڈر پہ افغانستان اور پاکستان کے فوجوں کے درمیان یا ان کے بارڈرز کے اوپر کلیشز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، آج بھی ہم ریپیٹ کریں گے اس چیز کو کہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ اب ایک ریجنل ایشو بن چکا ہے. اٹ از نو مور افغانستان پاکستان ایشو، اٹ از نو مور پاکستان انڈیا ایشو، اٹ از ناؤ اے ریجنل ایشو. افغانستان کے اندر 24 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈومیسائلڈ ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے نالج میں ہے، ان کو بلکہ علم ہے، ان کے پیٹرنیج میں ہے. ان کے علم ہے. پیٹرنیج کہنا چاہیں گے آپ؟ دو کے نہیں. چیزیں میں عرض کرتا ہوں، دو چیزیں کامن ہیں ان کے اندر. ان کی ایڈیالوجی از دا سیم، سملیرٹیز ہیں، مور اور لیس دی سیم. یا کم از کم اس ایڈیالوجی کو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ 24 اور طالبان اور تحریک طالبان پاکستان، جس کو ہم نے نام دے دیا ہے، اصل نام تو خارج کا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ ایڈیالوجی کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ وہ جو ایڈیالوجی ہے وہ بہت ہی ویگ ہے نا، اس میں ایمبیگوٹی بہت ہے. وہ تو آئیڈیالوجی کو اپنا آبجیکٹیو نہیں سمجھتے، یا وہ صرف کہتے وہ ضرور ہیں آبجیکٹیو ہے ان کا، وہ آئیڈیالوجی ان کا سر. آبجیکٹیو. اگر وہ ہوتے تو کیا طالبان، افغان طالبان کو یہ علم نہیں ہے کہ کوئی بھی ایڈیالوجی گن پوائنٹ کے اوپر امپوز نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. علم ہے، بٹ دے بلیو ان گن، اس لیے کہ ان دی پاور آف دا گن. سر دے آر ناٹ کین آن پروموٹنگ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں. دے آر ناٹ کین. یہی ہے نا، یہ تو طے شدہ بات. یہ طے شدہ ہے. چلے یہ تو اگر ہوا اس سے ہوتا، آگے ہم چلیں گے. بالکل طے اگر شدہ ہوا ہے. ہوتا ہاں، تو تو کیا اسلام تو امن کا دین ہے. سر اگر ہوا ہوتا تو یہ جن مدارس میں یہ پڑھے ہیں، جہاں پر یہ سالوں کورسز کرتے ہیں، کیا وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو قتل کرو؟ جس کی شکل آپ سے نہیں ملتی، جس کا آئیڈیالوجی آپ سے ڈفرینس ہے، مار دیں ان کو. تو کیا قتل کرنے سے اسلام آئے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. Under no circumstance. لہٰذا ہم لیٹس گو بیک ٹو ٹیررزم. ٹھیک ہم ہے. ایڈیالوجی کی طرف پھر کسی دن اس کو کور کر لیں گے کہ وہ ممکن ہے یا نہیں ممکن آج کل کے دور میں. کمنگ بیک ٹو دس ون، تو یہ باٹم لائن یہ ہوئی کہ اس ریجن سے مراد ہے پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا، انکلوڈنگ پھر آپ لے لیں ٹو سم ایکسٹینٹ، اگر آپ ایران اینڈ چائنا. ایران اینڈ بیونڈ. اس میں ٹیررزم جو ہے وہ جڑیں پکڑ چکا ہے، نمبر 1. اب اس میں ریجنل پلیئر شامل ہو گئے ہیں. جیسے ہندوستان ٹیررزم کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے. جی ہاں، یہاں فٹ آتا ہے یہ پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے. پاکستان کے خلاف، کیونکہ ایک لیٹس پٹ اٹ کہ ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل ہو گئی ہے اور ایک سروس اویلیبل ہو گئی ہے، اور یہ ٹیررزم جو ہے یہ میاں صاحب کمرشلائز ہو گیا ہے. میں نے تو کہا تھا لوکریٹو بزنس ہے، میں نے ابتدا میں کہا. تو کمرشلائز ہو گیا ہے فار دیم، یعنی میرے لیے، آپ میں کے لیے انہیں کی نہیں بات کر رہا ہوں. ہے. جب کمرشلائز ہو گیا ہے اور اس کے اندر کمرشل انٹرسٹ پیدا ہو گیا، اب یہ آسانی سے اور آرام سے جانے والا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. ہم اس طرف آتے ہیں. پہلا بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ٹھیک. میں نہیں کہتا ہوں کہ کچھ اور نہ کریں، ہم پوری مکمل بات کرتے ہیں آج. ٹھیک ہے. گھر سے شروع کریں. گھر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارا جو بارڈر ریجنز ہیں
वहाँ पर सेंचुरीज हैं, वहाँ पर सेफ हाउसेज हैं, वहाँ पर लोग हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, वहाँ सेफ पर हेवंस कह लें, हाउस का ज़रा लफ्ज़ किसी और मायने रखता है, चलें सेफ हेवंस कह लें। सेफ हेवंस, वो किसी और जगह यूज़ होता है ना लफ्ज़, वो चलें वो बाहर। उनको सेफ हेवंस देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। तो आप ये इंश्योर करें कि वहाँ पर उनकी सेंचुरीज ना हो, उनको सेफ हेवंस ना हो, उनकी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाले ना ना हो, हो, ठीक है। उनको फंडिंग का जरिया बनने वाले ना हो, अगर वहाँ से और नहीं भी उनको होती, पूजने वाले ना हो, ये भी है। और ऑटोमेटिकली उनको फिर पॉलिटिकल सपोर्ट ना अवेलेबल हो। अब उसी चीज़ को जो उस दिन पिछले हफ्ते जो डायरेक्टर जनरल ISPR ने 1 घंटा 32 मिनट, बड़ी आई ओपनिंग थी वो तो। 1 घंटा 32 मिनट उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसके अंदर उन्होंने तो विद डायग्राम्स एंड ऑल दैट इमेज जो सारे वो भी फैक्ट्स दिखाए। उन्होंने आवाम के सामने रखे और मीडिया के सामने रखे। अब उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो है उस प्रोविंस की हुकूमत जो कोऑपरेट नहीं कर रही ना फेडरल गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे जा रहे हैं वो, तो फिर अपनी भी तबाही करेंगे ना अगर ना ऐसा है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ, ना अदारों के साथ, ना पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ। अब चूंकि वो एक इम्पेडिमेंट है, एक ऑब्स्टिकल है, वो चूंकि विलिंगली और कंप्लीटली कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल में दैट वाज द हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। DG ISPR की जो गुफ्तगू थी वो उस फ्रस्ट्रेशन की गुमाजगी कर रही थी कि देखें हमारे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ से नहीं मिल रही, तो अब जाहिर है कि उसका निशाना फिर एक कौन बनेगा, वो जो गवर्नमेंट वहाँ बैठी है। अब मेरे ख्याल में हमें और आपको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मर्ज तो नहीं होगी यहाँ पर? इन दोनों में गड़बड़ हो गई है। ये नहीं, मैं क्या मर्ज हो गई है? दोनों में गड़बड़ हो गई है। आप तो तकरीबन इसी हाँ। तरह का इंदिया दे रहे हैं। अब गड़बड़ जब हो गई है, उनका जो कॉज है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। TTP ने कॉज अडॉप्ट किया TTA का, और TTP को PTI भी इस्तेमाल करती है और TTA वाले भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब तक कि आप TTP को शिकस्त नहीं दोगे, अब कैसे दोगे शिकस्त? अंदरूनी तौर पे PTI और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है टू द TTP टू द TTP एंड द लाइक। इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक मुराद है। वही होगी कि सेंचुरी प्रोवाइड करना, ठीक है। सेफ हाउसिंग जिसको आप कह रहे Safe हैं, havens। लॉजिस्टिक्स देना, हाँ, उनको फंड्स प्रोवाइड ठीक है। करना, सारा कुछ जो इवन कुछ है। मॉरल सपोर्ट भी साथ शाबाश भी वो तो है ही है, शाबाश कर दें। वो तो है ही है। हाँ, तो जब तक कि वो नहीं होगा तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव ये सब अचीव नहीं कर सकते हो। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका, लेट्स फोकस, वो है कि सरहद पार से कौन उनको सपोर्ट करता है? वो करता है TTA, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान करता है। अब उनको आप एक दफ़ा नहीं कई 100 दफ़ा वजारत खारजा लेवल के ऊपर आप डिमार्शेस दे चुके हो, हाँ जी, आप उनको कह चुके हो, कह चुके हैं। ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल के ऊपर आप उनको कई 100 दफ़ा कह चुके हो। कह चुके हैं। बॉर्डर्स के उस तरफ और इस तरफ जो आर्म फोर्सेस हैं उनके आपस में के दरमियान जो है कई 100 दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है। लेकिन तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। इशू है क्या? अब उसकी वजह बड़ी सिंपल सी, जो हम कह रहे हैं कि वो टेररिज्म को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, एज अ बिजनेस भी कर दो पर्पस के लिए, एज अ बिजनेस एंड टूल। मैं दो अर्ज करता हाँ जी। हूँ। 3 पर्पस हो गए। एक तो इट हैज़ बिकम अ बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल नंबर सही 1, है, बिल्कुल बेहतरीन। और वो तौज़ीह। टेररिज्म के छतरी तले ड्रग्स भी आती हैं, जी बिल्कुल। उनकी छतरी तले स्मगलिंग भी होती है, उनकी छतरी के तले उनको फंड्स भी मिलते हैं। तो क्या हिंदुस्तान बग़ैर पे किए हुए, बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए हुए ये जो काम उनसे ले रहा है, तो क्या उनको पैसे नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं। क्या तकी फॉरेन मिनिस्टर उनके मुतकी बग़ैर किसी लालच के हिंदुस्तान चले गए? तो क्या उनके कॉमर्स मिनिस्टर बग़ैर लालच के वहाँ चले गए?
کیا انہوں نے ان کے ساتھ نہیں وہ ایجنڈے پہ گئے. کمٹمنٹ نہیں کی؟ ہاں. تو لہٰذا اس میں پیسہ انوالو ہے، ایک نمبر 1. نمبر 2، اب ان کو کسی بھی کنٹری نے آج تک سوائے رشیا کے، اور پاکستان دشمنی بھی انوالو ہے. میں آتا ہوں ادھر، دوسرا یہ کہ ان کو کب آج تک سوائے رشیا کے، وہ بھی نومنل جیسے کہتے ہیں برائے نام ریکگنیشن دی ہے. اب وہ نہیں وہ نامنل کیسے ہوگی؟ ریکگنیشن از ریکگنیشن. نو نہیں سر، اچھا وہ کیسے ہے نامنل کیسے؟ لیکن یعنی ایمبیسی والا وہ نہیں کھلی. وہ مور آف اکاموڈیشن ہے. اچھا ہے کہ وہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈس لاج کرنے کا اگر پروسیس آپ شروع کرو گے تو پھر ایک اور لمبا پروسیس وہ ہوگا. کہتے ہیں فال آؤٹ نہ آ جائے تو ہمارے. نارملائز کرنے کی سچویشن میں اس وقت دنیا اس طرف جا رہی ہے، لیکن طالبان خود میرا خیال میں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور کریں. ہم آتے ہیں اس طرف. تو اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جو پیسہ ہے، ہم آسان زبان میں بات کرتے ہیں، پیسہ از ون آف دی آبجیکٹو. نمبر 2 آبجیکٹو، کیونکہ انڈیا TTA کو استعمال کر رہا نہیں ہے. پیسہ کرتے کیا یہ جو اوور لارڈز ہیں وہاں، عوام تو بھوکی ہے، اوور لارڈ رجے نے بڑے، وہ تو ارب پتی ہیں میرا خیال ہے. ایک سر اس طرف نہ لے جائیں مجھے. اچھا. ہم فوکس کرتے ہیں اچھا. اس کے عوامل کے اوپر. آج کا آپ کے ٹاپک ہے اور اس کا سولوشن کیسے فیکٹرز اور اس کا ریجنل امپیکٹ کیا ہوگا. اب ہندوستان نے فنڈنگ کی ہے اس کی، اب فنڈنگ ہندوستان سے آ گئی، ٹھیک ہو گیا. اب ہندوستان کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا اور پاکستان میں سبورشن کروانا. جو ٹیررزم یہ سب اٹ از ون آف دا ٹول آف سبورشن اگینسٹ دا وشز آف دا پیپل آف ہندوستان. سبورشن سے ایسا تو نہیں، پیپل تو نہیں چاہتے سر. سبورشن یہ ہے کہ کسی ملک میں آپ ملٹیپل ٹول استعمال کر کے اس ملک کو ڈسٹیبلائز کریں یا الجھا دیں، ان کو بڑھنے نہ دیں، ان کو اسٹیبلائز ہونے نہ دیں. یہ حصہ ہے اسٹریٹجی کا. اب ہم جلدی سے کہہ دیتے ہیں کیونکہ میک انسیڈنٹ میں ہندوستان کو جیسے عام لوگ استعمال کرتے ہیں فریز منہ کی کھانی پڑی اور بہت مہنگا پڑا ان کو. تو اب یہ ان کے لیے سستا طریقہ ہے پاکستان کو بدلہ لینے کا. بدلہ نہیں لینے، ڈسٹیبلائز ڈسٹیبلائز رکھنے کا. اب بدلہ تو بعد کی بات ہے سر. ڈسٹیبلائز رکھنے کا نہ یہ جو طالبان ہیں وہ بدلے کے قابل ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو متقی کے دورے سے پہلے بھی تو ان کو یوز کر رہا تھا نا ہندوستان. اب تو ذرا بات زیادہ اوپن ہو کے آ گئی. اب تو اوپنلی بات آ گئی نا، یوز تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا. تو یہ بات ایک ہو گئی کہ دوسرا ایک تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ انٹرنل جو ہم نے عوامل ڈسکس کیے ہیں آپ ان کو ہینڈل کریں، مینیج کریں ان کو. دوسرا اب آ گئی تحریک طالبان افغانستان. ان کے اوپر آپ کے 2 قسم کے انفلوئنس ہو سکتے ہیں کہ UN کے اندر. اب UN ان کو برا کہہ چکے ہیں، امریکہ کہہ چکا، EU کہہ چکا اور فن لینڈ کہہ چکا، اٹلی کہہ چکا، سب لوگ کہہ چکے ہیں. اب چونکہ وہ رجیم جو ہے وہ اتنی میں کہوں گا کہ ڈھیٹ ہے. نہیں ویک نہیں ہے. نہیں ڈھیٹ نہیں سر نہیں. دے آر ویری شروڈ ہیں. دے آر ویری شروڈ. ویری گڈ. یہ میں چاہ رہا تھا کہ کسی نے آج تک کہا نہیں. دے آر ویری شروڈ. دے آر ویری فاکسی. دے آر ویری فاکسی. چلاک ہیں وہ لوگ. ہاں چلاک ہیں. یس دیٹ یو آر رائٹ. اور وہ کیا کر رہے ہیں جی کہ ہاں جی ان کو آپ UN کی طرف سے کرواؤں گے. لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ کہا کہ UN میں اب یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ تحریک طالبان افغانستان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ لیگل فنڈنگ ہے جیسے امریکہ پیسے دیتا ہے ان کو ہر مہینے $1 ملین، اور وہ کہتے یہ ہیں، ان کو خطرہ یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ اگر ان کو ہم نے کولیپس ہونے دیا تو یہ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ کو محبت میں نہیں انہیں پیسے دے رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو سے چاہ رہے ہیں کہ یہ کولیپس نہ ہو. یہ کولیپس لہذا گلوبل ایشو نہ بن ان کے اندر نہ ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہے، نہ پولیٹیکل کیپیسٹی ہے، نہ ان کے اندر آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے کہ ایک کمپلیکس کنٹری افغانستان کی طرح جو شاید پورا کنٹری کے کوالیفائی بھی نہیں کرتا اس کو مینیج کر سکے. تو لہٰذا وہ ان کو دے رہے ہیں. لیکن یہ بھی نہ آپ سمجھیں کہ یہ سارے کا سارا خیراتی ہے. کیا آپ کو کیا علم ڈاؤن دا لائن کیا موٹیوز ہیں، کیا پلانز ہو سکتے ہیں ان کے. ہم نے یہ بھی کہا تھا. چلیں نذیر صاحب ریممبر اٹ، یہیں سے ہم جاری رکھیں گے. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم، جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین. افغانستان، اس کے انڈر لائنگ فیکٹرز اور ریجنل اور جو گلوبل انڈر کرنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں. جناب جی، اب ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر جی جو فیکٹرز ہیں ہاں جو ٹیررزم کو ختم نہیں ہونے دے رہا ہے یا رادر انکریج کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے کانٹیکس میں یہ کہوں گا، اگر آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑے اور اگر آپ کو لیگل سولوشن تلاش کرنا پڑے وہ بھی کریں. اگر لیکن وہ اس جماعت میں تو اتنے لیگل ایگلز ہیں کہ وہ لیگل چیزوں کو سپورٹ کر دیں سر گے. بات یہ ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی بلیک میل کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر اس کی گورنمنٹ ہے، میں لیگل سے میری مراد ہے کہ اگر آپ کو ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لینا پڑتا ہے تو آپ کریں. اس کی وجہ کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی ابھرتی ہوئی معیشت، آپ کا ابھرتا ہوا پروفائل اور آپ کی ایک گلوبل جو پروفائل سگنیفیکنس ہے، ہاں سگنیفیکنس ہے آپ کی، ہاں جی ہم اس کو نہیں جانے دے سکتے صرف اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی، وہ بلیک میل کر رہی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا لیکن تھا انہوں نے پاپولیرٹی کا عذاب کھڑا کر دیا. نہیں پاپولیرٹی کہتے ہیں جی ہم اتنے پاپولر ہیں کہ بس سر ان کی کوئی وی کین ڈو اینی popularity تھنگ. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ بالکل ایک قسم کی Myth ہے. نہیں myth بھی کیا ہے، پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا. پروپیگنڈا ہے. اچھا آپ ان کو جس طرح یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، آدھی پاکستان کی عوام سمجھ گئی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو اب آپ اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن بھی لیں گے، فار ایگزامپل آپ وہاں پر گورنر راج لگاتے ہیں یہ لیگل تو ایکشن یہ لیگل ایکشن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کرنا چاہیے یہ. اور اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرنا پڑے تو وہ بھی آپ کریں. اس کی وجہ کہ جو کاسٹ آپ پے کر رہے ہیں وہ کاسٹ اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. آپ اپنے ملک کا فیوچر صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک سیاسی پارٹی یا ایک انڈیویجول یا ایک گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. میرا مطلب کہ ہم ملٹری ایکشن نہیں ہونے دیں آر گے. دے ڈوئنگ اٹ بائی ڈیزائن؟ کیا وجہ تھی؟ آپ بالکل دس اے پارٹ آف دا پلان، اچھا از اے پارٹ آف دا لارجر آر پلان. دے بینیفیشری آف دس سر بزنس؟ ہم وہی آج ڈسکس، سر یہ جو پہلے ہم نے 15 منٹ 20 منٹ کی باتیں کی ہیں یہ اسی کا حصہ اسی کا ہے، حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اکراس دا بارڈر ہم جاتے ہیں، اکراس دا بارڈر کے لیے آپ کے پاس یو این میں یہ چونکہ ممبر نہیں ہے، یہ ریکگنائز نہیں ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ان کی فنڈنگ بند کریں. سب سے بڑی بات ہے فنڈنگ بند کریں. اس کے بعد اگر آپ کو کورسو میجرس جسے کہتے ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں، میں نا ان کو فزیکلی اموبلائز کرنا پڑے تو آپ کریں ان سے. پاکستان نے تو یہ فیصلہ کر چکا تھا، ایک پاکستان تو ایکسپلشن کا بھی تھا نا ہمارا، ایک اسٹریٹجی بنی. کہ ہم کلین اپ آپریشن کریں گے. ٹھیک ٹی ہے. ٹی پی جہاں جہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں یا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ٹی ٹی اے ان کو نہیں مینیج کر پائے فار واٹ ایور ریزن، جو بھی ریزن ہے، تو پاکستان خود کرے یہ گا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کہا کہ 67,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں ہوئے ہیں. ڈیورنگ دا لاسٹ سم اب ویکس اینڈ منتھس. وہ جو ہوئے ہیں وہ دیکھیں اس میں یہ ایشو کمپلیکیٹڈ ہے. اب آپ اکراس دا بارڈر جس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ پرسوٹ، آپ ہاٹ پرسوٹ میں کرتے ہو، وہ اس طرح کلین اپ نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ وہ کوآپریٹ کریں آپ سے. اس لیے آپ ان کو آپ کو مجبور کرنا ہوگا. اب یہاں پر بات آتی ہے دوحہ کی، کن کو مجبور کرنا ہوگا؟ ٹی ٹی اے کو، تحریک طالبان افغانستان کو مجبور کرنا ہوگا. اب سعودی عرب میں ان بھی کو تو اللہ رسول کے علاوہ کوئی مجبور کر نہیں سکتا. میرا تحریک وہاں سر سعودی عرب میں بھی ٹاکس ہوئے، استنبول میں ہوئے، دوحہ میں کہیں ہوئے، پرسویڈ ہوئے ہیں وہ نہیں پرسوڈ ہوئے. تو اب لہٰذا آخری حربہ جو ہے کہ یہ سارے ان کے اندر کوئی چپ لگانی پڑے گی. سر یہ سارے ملک مل کے ان کو مجبور کریں. اگر نہیں ہو گئے تو پھر کائنیٹک ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں کائنیٹک ایکشن وہ لیں، باقاعدہ لیں پھر، تاکہ اب اس کے نتیجے میں اگر ان کا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک بھی لیٹس سے دس ملک ٹوٹتا ہے، تو کیا آپ ریجن کو ان کا ہاسٹیج بنا دیں؟ ان کا ہاسٹیج بنا دو. بالکل بالکل، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. صرف اس لیے ایک گروپ جو ہے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی انہوں نے،
اور اس کے اور اوپر دنیا کو وہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. تلا ہوا ہے اور 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو لا کے بیٹھا ہوا ہے اور ان میں سے کسی نے تاجکستان میں بھی چائنیز کو ہٹ کیا ہے. اچھا ایک لفظ میں چلتے چلتے کہہ دوں، بات آج کا فلور آپ کے پاس ہے کہ مثلا کچھ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کر لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ایئر چیف کے پاس بیٹھا تھا پاکستان میں، ویری پرومیننٹ فگر، تو میں نے کہا جی یہ ڈرون کا اٹیک اور کولیٹرل ڈیمیج، اگر آپ کہیں پہ بامبنگ کرتے ہیں تو ریڈیس اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، جتنی بھی پرسیجن کر لیں. ڈرون کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسیشن ہے. تو سیم از دا کیس کہ ایسا کوئی دنیا میں بامب ایجاد ہوا ہے کہ آپ کہیں فائر کریں تو بندے کو پکڑ کے بامب ماریں، تو کولیٹرل ڈیمیج سر دیکھیں جسٹ بٹ نیچرل. جو یہ جو ڈبیٹ ہے اس کی وجہ سے تو ہم اپنا ملک تباہ نہیں کر سکتے جی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو لہذا ملک تباہ کر لو. سب وہ جو سوسائٹی ہے ہاں جس نے ان ٹیررسٹ کو جگہ میں دی کہ ہوئی یہ بڑی اہم چیز تھی، میں اس لیے کہہ دیا، میں نہیں، اگر بالکل آپ صحیح ہے. انڈورس کرتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. ہاں وہ سوسائٹی یا وہ لوگ جنہوں نے جانتے پہچانتے بھی ٹیررسٹ کو پناہ دی ہوئی بنا ہے، دی ہوئی ہے. ان کو وہ بھی اس کا انفراسٹرکچر ہے، ہاں وہ حصہ ہیں اس کا، وہ حصہ ہیں اس وہ کے، حصہ ہیں. وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں. تو تبھی اس لیے پاکستان نے اچھا Sorry. فیصلہ کیا کہ افغان اس کا انخلا ہونا چاہیے. سر ایکویز کر رہے ہیں نا وہ بھی. لیٹ می کلیریفائی ہاں سب کے لیے، جو لوگ کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہیں، ان کو رکھنے میں، ان کو پیسے دینے میں، ان کو پناہ دینے میں، ان کو انکریج کرنے میں، اور وہ ہیلپ نہیں کر رہے. آئی بیگ یور پارڈن، ایک لفظ ایڈ کر لیں، ایون دوز پیپل ہو ایکوائز اوور آل دس تھنگ، جو اس بات پہ خاموش کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہونے دو یہ کام، وہ بھی بہت بڑے کلپریٹ. سر وہ بھی وہ ملینز میں ہیں پاکستان سر میں. وہ انفراسٹرکچر ہے، وہ بھی انفراسٹرکچر ہے. یہ باقاعدہ. وہ لوگ ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں. میں کہ وہ بھی قابل معافی نہیں ہے. سر میں آپ کو پریسیڈنٹ دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جب اسامہ بن لادن کو امریکنز نیوٹرلائز کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ وہاں پر یہ ایمبیگوٹی تھی کہ اگر اسامہ بن لادن کو آپ نیوٹرلائز ٹیک آؤٹ کرو گے تو پھر یہ اسیسینیشن ہوگی. وہاں پر پھر ایک باقاعدہ لا بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انڈیویجول انسان، وہ انڈیویجول جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں کسی طرح بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہیں، ان کو کہا جائے گا ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. ٹھیک. اور ان کو پھر لا کی پروٹیکشن دی گئی. ٹھیک. پھر لا کی پروٹیکشن دی گئی تاکہ ایکشن کرنے والوں کو، ایکشن کرنے والوں کو بھی، فیصلہ کرنے والوں فیصلہ کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پوری کا پورا چین ہوتی ہے، چین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس نے ڈیسیژن لیا، انڈرسٹینڈ. جس نے ایگزیکیوٹ کیا، یہ بالکل. سارے کا سارا ذمہ داری ہوتی ہے. تو دے آر ٹیررسٹ انفراسٹرکچر. درست. آپ انفراسٹرکچر یہ کلیئر ہو جانا چاہیے میرے خیال میں آج کے بعد، ٹھیک ہے. ہمیں بھی اور آپ کو بھی. نہیں آپ کے تو بقول یہ تو پورا کے پی کے ہی تقریباً ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے. یہ تو مجھے پورا ناسی لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس کا. لیٹس فوکس. اب آپ کے پاس پریسیڈنٹ سیٹ ہے، آپ بھی یہ کہنا شروع کریں کہ یہ جو لوگ ہیں دے آر انفراسٹرکچر آف ٹیررزم. اب اگر یہ انفراسٹرکچر ہے تو یہ لائبل ہیں کہ ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جائے. اس میں چاہے کوئی بھی ہو، پھر چاہے وہ آفیشیل ہو. نیوٹرلائز کے لیے ایک لفظ بڑا ذہن میں اچھا آ رہا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا. چاہے وہ آفیشیل ہو، چاہے وہ پبلک لائف سے ہو، چاہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول ہو، جو بھی کچھ. سر اگر وانا میں خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جاتے تو 636 لوگ تھے اس کے اندر، بچے اور کچھ فیکلٹی اور باقی چیزیں. میجورٹی تو بچے ہی تھے. سر 536 بچے تھے. ہاں. اگر خدا نخواستہ وہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ تو آپ کیوں ترس کھاتے ہو یا کیوں پریٹینڈ کرتے ہو کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ یہ قطن کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. دے آر انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر سے مراد یہ بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں، انفراسٹرکچر سے مراد ہوتی ہے وہ اسٹرکچرس جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. میں تو تھوڑا آگے جا رہا ہوں. میں کہ جو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور خاموش رہتے ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ فیسیلیٹیشن ہی وہ بہت خطرناک ہیں. وہ زیادہ خطرناک ہیں. جیسے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ انفراسٹرکچر ہے. پاکستان میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو ایکوائز کرتے ہیں چیزوں پہ. اب ہوگی بات. اب ہم جاتے ہیں سینٹرل اس کو افغانستان میں. تاجکستان کے بارڈر کے اوپر رشین فورسز آ گئی ہیں ٹو گیو پروٹیکشن ٹو تاجکستان. تاجکستان میں بھی تو انہوں نے واقعہ کیا ہے نا. وہ کیا
وہ چائنیز انہوں نے مارے ہیں. وہاں آ کے میں نے چائنا کے ایک بہت بڑے فنکشنری کو وہ پھر میسج آف رشین فورسز آ کے ہاں تو وہ بڑے ہی واز ہیپی ود رشین مائی فورسز آ کے وہاں بیٹھ میسج آف سمپتھی. رشین فورسز آ گئی ہیں. اچھا اب رشیا انوالو ہو گیا, چائنا کے لوگ مارے گئے, رشیا وہ انوالو ہو گیا, پاکستان لیکن کو چائنا بھی کسی بھلیکھے میں تھا کہ افغانی پیپل آر گڈ پیپل. پی ٹی اے خاص طور پہ رجیم ان کی اس بھلیکھے میں رہا چائنا تھوڑی دیر. اب نے کلیئرٹی آ گئی ہوگی. اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور وہ اسٹریٹجیز ہم ادھر نہیں جائیں گے فی الحال. بات یہ تھی کہ وہ ان اے وے ایکسپوز ہو گئے ہیں ٹی ٹی اے والے ٹھیک ہے. کہ یہ جان بوجھ کے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ہیں. اس میں ویسے میں نے بھی محنت کی تھی, چائنیز کو کافی ایکسپوز کیا ان کے سر وہ ساتھ. رکھے ہوئے ہیں, اور اب وہ ان کے ایک وقت آئے گا وہ ان کے بھی بس میں نہیں رہیں گے. تو لہٰذا یہ ٹی ٹی اے کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ہیلپ کرے پاکستان کی, تاجکستان کی, چائنا کی, ایران کی, تاکہ یہ جو مینس ہے, یہ جو فتنہ ہے وہاں پر, اس کو کنٹرول کیا جائے. ایک چیز ٹی ٹی اے ہیلپ کرے, یہ ان کے اپنے سروائیول کی ہے. اچھا ٹی ٹی اے تو خود مینس ہے, مینس شوڈ ہیلپ ایریڈیکیٹ دی مینس. اگر وہ اس چارج میں یہ تو بڑا اچھا آپ نے ریسٹوٹرلین وہ. سر سنیں, اچھا اگر ٹی ٹی اے یہ سنسیئر ہے کہ وہ واقعی حکومت ہاں کرے, یہ صحیح ہے, اگر وہ سنسیئر ہے, اگر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے ٹیررزم کو ختم کرنا ہوگا. پھر وہ ایکسپائر کریں, پھر وہ ایسپائر کریں کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, میں کچھ اور بھی پوائنٹ آپ سے شیئر کروں گا. اب پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, گلوبل لیول کے اوپر یہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت, یہ انلیگل حکومت ہے. تو اگر آپ نے انگیج کا لفظ نہیں کیا, انگیج کرے, یہ انگیج کا بڑا پرانا لفظ ہو گیا. ان سے کہا جائے کہ آپ الیکشن کرواؤ, جو کہ دوحہ ایگریمنٹ کا حصہ تھے. بالکل اس کا حصہ نہیں تھے, وہ ان کا آپریٹو پارٹ تھا وہ, کہ آپ الیکشن کروائیں گے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, یہ کیوں کہیں آپ. رشیا نے یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے اس سے نیگوشیٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے 224 میں 2024 میں. اب لہٰذا میں ان سے بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہی از ناؤ این انلیگل, ناٹ اے لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ آف یوکرین. اب آپ بھی یہ کہیں کہ ہم ٹی ٹی اے سے مذاکرات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اس طرح نہیں بنی رجیم جو ہے. کوئی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ آئے تو ہم کریں گے, پھر بات کریں گے. یہ بڑی اچھا بات ہے, اس کو آپ لے کے آگے چلیں. اس کو تو ورلڈ لیول پہ میرے خیال ہم چلنا چاہیے. سر ہمیں کہنا ہوگا نا, ہم انیشیٹ تو ہم کریں گے, میڈیا کو کہنا ہوگا, میڈیا کو بھی کہنا ہوگا. یہ آپ پہ ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میڈیا کے آفیشل ہو. ٹھیک ہے, لیٹ می سے دس, میں کوئی میڈیا کا چیف نہیں ہوں. تو آپ ہمارے میڈیا کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے, ہماری سول سوسائٹی کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے, اب ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ جو رجیم ہے انلیگل رجیم ہے, اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ان کو, یہ کچھ کر رہے ہیں. سو دیر وی آر ناؤ, وی ہیو ڈسکسڈ دی انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر, وی ہیو ڈسکسڈ طالبان افغانستان ایز اے انفراسٹرکچر. لہٰذا لیجیٹیمیٹ ہوگا کہ آپ ان کو اسٹرائک کریں. میں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اگر آپ تحریک طالبان پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہو, وہ چونکہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, تو دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز انفراسٹرکچر آف ٹیررزم. تو لہٰذا دے آر لائبل ٹو بی نیوٹرلائزڈ. صحیح ہے, ہوگی بات. پھر الیکشن کی بات. اب آگے رشیا کی بات. ہاں رشیا کا. اچھا, اب اس ریجن میں سب سے زیادہ انفلوئنشل جو کنٹری ہے وہ رشیا ہے. ٹھیک, بیکاز یہ جو ریجن ہے افغانستان تک, ایون افغانستان خود 10 سال سوویٹس یہاں رہے ہیں, پورا سینٹرل ایشیا جو ہے, پورا سینٹرل ایشیا ان کے انڈر تھا ان کا پارٹ آف. اب انہوں نے پورا ایک لانگ ٹرم نہیں, ایک انہوں نے اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ ان کو اس علاقے میں اپنا اثر رسوخ قائم کرنا ہے اور دوبارہ قائم ری اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں, وہ صرف سینٹرل ایشیا کی بات نہیں کرتے, ہمیں اور آپ کو, کیونکہ ہم سینٹرل ایشیا کے ہسٹوریکلی لنک ہیں, تو ہم صرف سینٹرل ایشیا کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس مچ لارجر ریجن. اب اس کو آپ کہیں یوریشیا. یوریشیا میں آپ کو سینٹرل ایشیا بھی آئے گا, آپ کو بالٹکس بھی آئیں گی. ٹھیک ٹھیک. آپ اس کو شروع کریں, ایران سے شروع کریں,
पूरा सेंट्रल एशिया। तो इसमें वो जो कभी हॉट वाटर्स का कंसेप्ट था वो भी सर उनका था? उस तरफ आप ले जाएंगे चलें। तो फिर हम बाहर अच्छा, निकल वो जाएंगे। लंबी हो जाएगी बात। यूरेशिया है, ठीक अब है। उसमें टर्की भी शामिल कर दें, अजरबैजान भी शामिल कर दें। अब रशिया ने यूरेशिया पे फोकस करना है। एक थ्योरी है सर, मैं आपसे अर्ज करता हूँ आज। वो कहते हैं कि जो हार्ट लैंड को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। व्हाट्स हार्ट लैंड? HEART, हार्ट लैंड। ठीक। हार्ट लैंड इज यूरेशिया। 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 वाह, जब सोवियट्स आए थे सेंट्रल एशिया में, तो यही ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। दैट वाज द ऑब्जेक्ट, बिकॉज दे न्यू कि अगर यूरेशिया को हम कंट्रोल करेंगे तो हम वर्ल्ड को कंट्रोल वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। अब उनके एक्सपेंशन जो होगी ना वो ज़्यादा हो गई, और ओवर हमारे पास 2 मिनट हैं सर, ओवर स्ट्रेच हो गए और वो नहीं कर पाए। अब अफगानिस्तान और इंडिया मिलके आपकी जो एंट्री है इनटू यूरेशिया वो ब्लॉक किए हुए हैं। आप सिर्फ ये ना कहें कि आपको उन्होंने सेंट्रल एशिया से ब्लॉक किया हुआ है। चाइना के लिए भी ये मोमेंट ऑफ कंसर्न है कि अगर उनको किसी भी वजह से तालिबान की टेररिज्म की वजह से और जो इश्यूज हैं उनकी वजह से वो यूरेशिया में अपना फुट होल्ड नहीं कर पा रहे, तो कल रशियंस विल डू इट। दिस इज द मोमेंट फॉर पाकिस्तान, दिस इज द मोमेंट फॉर ईरान, दिस इज द मोमेंट फॉर चाइना, दिस इज द मोमेंट फॉर सेंट्रल एशिया कि ये अपने लिए उस इलाके में एक मुकाम पैदा कर यहाँ लें। तो हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं, तो एक कॉमन स्ट्रेटजी बन बिल्कुल सकती कर है। रहे हैं। कॉमन स्ट्रेटजी बन सकती है सर मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ। ये मैं कहने का मकसद ये था कि ये सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं और उसके ऊपर फोकस करें कि इस टेररिज्म को रूट आउट करें। क्योंकि हम ये कहा था शुरू में, हमारी जो हाइपोथेसिस ये थी कि इस रीजन में टेररिज्म रूट्स ले चुका है और कि डीप रूट्स हैं। और वो आज हमने ये डिस्कस किया कि मुल्क के अंदर क्या करना है, अफगानिस्तान में कैसे करें और क्या करें, और अक्रॉस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जो कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। बहुत शुक्रिया जी नज़ीर हुसैन साहब, ज़बरदस्त आपने आज एनालिसिस दिया। पर्टिकुलरली यूरेशिया का जो हार्ट लैंड पे जो करेगा तो वो दुनिया पे रूल करेगा। जी प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, एक जो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं अमंग द रीजनल जो स्टेट्स हैं पाकिस्तान के साथ, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं और नेबरहुड में हैं, तो वो एक कॉमन स्ट्रेटजी जो है रीजनल बनेगी। तो ये टेररिज्म को हमें इसको हाथ डालना पड़ेगा फॉर लास्टिंग पीस। इसके साथ ही नज़ीर हुसैन साहब को और मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।